اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 اسلامیات، آج ہم حج اور اس کی علمگیریت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کے معنی ہے نیت کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کیا معنی ہے؟ قصد کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ ہمارے پیارے اور بہت ہی محترم طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، حج عشق، مشقت اور دیوانگی کا سفر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ علماء فرماتے ہیں، القصد الی البیت اللہ الحرام لأعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ فی مکان مخصوصہ من شخص مخصوصہ، کہ ایک بندہ مومن اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد یعنی ارادہ کرتے ہوئے مخصوص اعمال کو بجا لانے کے لیے سال کے مخصوص ایام میں جاتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے۔ تو حج کا مطلب ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا اور شریعت کی روشنی میں مناسک حج کو ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں پر حج فرض ہے جن کے پاس طاقت ہے، یعنی جسمانی طاقت ہے اور مالی طاقت ہے۔ اگر جسمانی طور پر لاغر، کمزور اور بیمار ہے لیکن مالی طاقت ہے، پھر بھی اس بندے پر حج فرض نہیں ہے۔ حج ان بندوں پر فرض ہے جو مالی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی رکھتے ہو، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پیارے طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، حج عشق، مشقت اور دیوانگی کا سفر ہے۔ مشقت ہے اس میں، حج کے مناسک حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے حج کے فرائض کی طرف جاتے ہیں۔ حج کے فرائض، حج کے 3 فرائض ہیں۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنا، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ کیسے تلبیہ پڑھنا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ کے الفاظ ہے، یہ پڑھنا، اس کا ترجمہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وقوف عرفات، 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا، ٹہرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت، وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی اور سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا تھا پیارے بچوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ خواب سنایا۔ چھوٹا سا بچہ باپ کو کہتا ہے کہ اے میرے ابا، اے میرے باپ، آپ دیر مت کیجئے، جو قربانی اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگی ہے اس کو ادا کیجئے۔ باپ چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتا ہے تو بیچ میں شیطان آ جاتے ہیں۔ یہ جو مناسک حج میں شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر قربانی کے لیے لے جا رہے تھے کہ شیطان اس کو ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اس اپنے جگر گوشے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو؟ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے پیچھے کنکر مارتا ہے، پھینکتا ہے، تو اس لیے یہ مناسک حج میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے شیطان بھی تھے اور بڑا شیطان بھی تھا۔ چھوٹے شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔
اس کے پیچھے پھینکی، پھر اس نے چھوٹے شیطانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پیچھے بھی کنکریاں پھینکی، تو ان کی یاد میں یہ کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا لیتے ہیں، ان کی جگہ ڈمبا حاضر کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد حج کے واجبات، حج کے 6 واجبات ہیں۔ بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر حج کا کوئی فرض آپ سے رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوتا۔ واجبات 6 ہیں، 6 واجبات ہیں۔ اس میں سے اگر آپ سے کوئی واجبات میں سے کچھ رہ گیا تو جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا گناہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے 10 ذی الحج نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف کرنا، 10 ذی الحج کو منی میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، 10 ذی الحج کو قربانی کرنا، 10 ذی الحج کو حلق قصر کرنا، 10 ذی الحج کو طواف زیارت کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، واپس وطن لوٹنے سے پہلے طواف وداع کرنا۔ اور ارکان حج اور حج کے 3 فرائض دوبارہ دہراتی ہوں۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنا، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ نمبر 2 وقوف عرفات، 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت، وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی اور سر منڈوانے اور کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 فرائض ہے، اس کو مت بھولیے۔ اور باقی واجبات ہے 6۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ سنت و مستحب ہے۔ سنت سے انکار کفر کے مترادف ہے۔ مستحب اگر کوئی چیز آپ کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے، کوئی عمل آپ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کریں تو ثواب ملتا ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ آئیے اب ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے درسی کتاب میں ایکسرسائز سے پہلے ایک چیز، علمگیریت۔ دنیا بھر سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور حرم شریف میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارکان حج ادا کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو علمگیریت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مناسک حج ادا کرتے ہیں ایک ساتھ، جیسے منی جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، رمی جمرات کرنا، قربانی کرنا، احرام باندھنا کھولنا، طواف زیارت، مدینہ کی زیارت، تو اس لیے حج کو علمگیریت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا فرائض یا واجبات میں شامل نہیں ہے۔ جب دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نہ دے تو یہ کسی مسلمان کا دل نہیں مانتا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، 8 دن میں 40 نمازیں پوری کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے گیا تو وہ پہلے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی بعد میں گیا تو وہ حج ادا کرنے کے بعد بھی جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے۔ مختصر سوالات پہلے کرتے ہیں، شارٹ کویسچنز۔ سوال نمبر 1 ہے، حج کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ حج کے معنی، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حج کی لغوی معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے ارادے کو حج کہتے ہیں۔ حج کا مفہوم یہ ہے کہ حج کی عبادت ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور جہاد کے بعد حج
کو سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کا دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے تو اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ ہمارے پاس مختصر سوالات میں دوسرا سوال ہے، حج کس طرح ایک جامع عبادت ہے؟ حج دین و دنیا کی ایک جامع عبادت ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف ملکوں اور خطوں سے آتے ہیں، تمام کے تمام اسلام کے باعث ایک ہی طرح کے احرام میں ملبوس ہو جاتے ہیں، رنگ، نسل اور ملک کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے، کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ایک عربی زبان میں کلمات ادا کرتے رہتے ہیں اور عالمگیر اسلامی مرکزیت قائم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی بچوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، یعنی بیمار نہیں ہے، پھر اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنے والا آزاد ہو، صحت ایسی ہو کہ وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکے، راستے میں جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی راستہ پرامن ہو، اتنا روپے پیسہ نہ ہو جس سے وہ اپنا خرچہ کر سکے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو اور مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ اتنا روپے پیسہ ہو نہ ہو نہیں، اتنا روپے پیسہ ہو جس سے وہ اپنا خرچہ کر سکے اور اپنے بچوں کے لیے بھی پیچھے چھوڑ سکے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ ایمان کے بعد گناہوں سے پاک ہونے کا دوسرا ذریعہ حج ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن جنم دیا ہو۔ تو اس طرح جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، اس طریقے سے حج ادا کر لیتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور حج کا طریقہ کار کچھ ایسا ہو کہ اس میں گناہوں اور برائیوں سے بچا رہے، تو وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے بالکل پاک تھا۔ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج ادا کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کی استطاعت رکھنے والے شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہو، اور نہ ہی کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، لیکن پھر بھی وہ حج کیے بغیر جائے تو وہ ایک یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کا قدرت رکھتے ہوئے بھی کوئی حج نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے کوشچن کی طرف جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہوں سے کس طرح پاک ہو جاتا ہے؟ ابھی بھی ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ یہ بھی سوال ہم کر چکے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، حج کے فرائض لکھیے۔ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، 3 فرائض ہے۔ احرام باندھنا، نیت کرنا، احرام باندھنا، وقوف عرفہ میں قیام کرنا، طواف زیارت کرنا۔ اب ایک ایک کو میں آپ لوگوں کے سامنے دہراتی ہوں۔ نمبر 1، 8 ذی الحج کو احرام باندھنا، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ نمبر 2، وقوف عرفات، 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، قیام کرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت، وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی اور سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے طواف زیارت۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، حج کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیے۔
حج کی فرضیت اور اہمیت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی عبادت کی نیت سے زیارت کرنا ہے۔ حج ایک مالی عبادت ہے اور یہ ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ حج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حج ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور جہاد کے بعد حج کو سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے۔ حج کی عبادت اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی محبت کے سمندر میں غرق ہو جانا ہے اور اللہ کی ذات سے ایسا رابطہ قائم کر لینا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی ہی نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حج سے انسان اپنے سابقہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگلا لانگ کویشچن میں اگلا ہمارے پاس سوال ہے، مناسک حج کون کون سے ہیں؟ مناسک جمع ہے اور اس کا مطلب ہے عبادت کا طریقہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ مناسک حج میں فرائض، واجبات اور کچھ سنتیں ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ پہلے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ 3 فرائض ہے، 6 واجبات ہے اور اس کے بعد جو کچھ رہتا ہے وہ سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ حجاج کرام جب میقات پر پہنچتے ہیں تو وہ احرام باندھتے ہیں۔ احرام کا لباس بغیر سلائی کے کپڑوں کا ہوتا ہے۔ بچوں، مرد احرام باندھتا ہے، 2 انسلے کپڑے پہنتا ہے اور عورتوں کے اپنے لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ احرام کا باندھنا مردوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ طواف، جب حجاج کرام مکہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپس آنے سے قبل جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت، جو طواف ایام الخر 10ویں، 11ویں اور 12ویں کو کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ سعی، صفا و مروہ کے درمیان حجاج کرام 7 چکر لگاتے ہیں، اسے سعی کہتے ہیں۔ وقوف عرفات، حجاج کرام کا عرفات کے میدان میں قیام کرنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ رمی، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام منی میں پہنچ کر 7 مرتبہ کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ منی جانا، منی میں قربانی کرنا۔ حجاج 10 ذی الحج کو منی میں پہنچ جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو، اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، پھر سر منڈواتے ہیں اور حالت احرام سے نکل آتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے لانگ کویشچن میں کہ حج کی علمگیریت کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ حج کی علمگیریت، حج دین و دنیا کی ایک جامع عبادت ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو مختلف ملکوں اور خطوں سے آتے ہیں اور علمگیر اسلامی مرکزیت قائم کر لیتے ہیں، مساوات قائم ہو جاتا ہے، جیسے تمام حجاج کرام ایک ہی طرح کے احرام میں ملبوس ہو کر مساوات کا نظام قائم کر لیتے ہیں۔ حسب و نسب کا فرق مٹ جاتا ہے، کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا۔ عربی زبان سے واقفیت، تمام حجاج کرام ذکر، اذکار اور دعائیں عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اس طرح عربی زبان امت کے اتحاد کا سبب بنتی ہے۔ اخوت اسلامی کی عملی تربیت ہوتی ہے حج کے دوران۔ حج کے دوران مسلمانوں کے آپس میں اخوت کے جذبات مضبوط ہو جاتے ہیں، عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت، حج کے موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت حرکت میں آ جاتی ہے۔ اسلامی تنظیموں کی ملاقاتیں، حج عالمی اسلامی تنظیموں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور سب مل کر باہمی دلچسپی کے امور پر فیصلے کرتے ہیں۔ شہر مکہ کی عظمت کا اظہار، حج کے موقع پر دنیا بھر سے میڈیا مکہ مکرمہ حاجیوں اور حج کے انتظامات کی کوریج کرتا ہے اور پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ حج کی غرض و غایت
چند خاص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں بلکہ اس کی پشت پر اثار، قربانی، محبت اور خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص و عظمیت کی بے مثال داستان ہے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس اکلوتے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور ویران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا، جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر و حوصلے سے عمل کیا۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عظمیت کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، جنہوں نے تسلیم و رضا کی عظیم الشان مثال پیش فرمائی تھی۔ حج کے متعدد مناسک ہمیں انہی عظیم بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بچوں، حج ایک جامع عبادت ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے حج ایک جامع عبادت ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے، لہٰذا اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ خواہ کسی یہودی کی موت مرے یا نصرانی کی موت۔ پیارے بچوں، جماعیت حج جیسی جامع عبادت میں وہ تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے یہ روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حج کے تھوڑے سے فوائد بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور قرب ربانی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کی بھی متعدد معاشرتی اور اخلاقی فوائد بھی ہے۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں، وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر بیک زبان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتی ہے۔ حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا
لیسن حج اور اس کی علامگیریت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کا فرسٹ ٹرم کا کورس تھا، یہ جو 8 کے 4 لیسن میں نے آپ لوگوں کو پڑھائیں۔ اب ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کیجیے۔ اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے حج اسلام کا رکن ہے۔ کون سا رکن ہے؟ ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے چوتھا، پانچواں، تیسرا۔ تو ہمارے پاس سب سے کریکٹ جو آنسر ہے وہ ہے پانچواں۔ اس کو انک سے اس طرح فل کیجئے کہ انک دائرے سے باہر نہ جائے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے حج کب فرض ہوا؟ تو ہمارے پاس اس کے آپشن ہے 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 7 ہجری۔ تو 9 ہجری صحیح جواب ہے۔ اس کو بھی انک سے اس طرح فل کیجئے۔ یہ گھر میں پریکٹس ضرور کیجئے، میں ہر لیسن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ پھر آپ لوگوں کو آگے بہت کام آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو ڈیش کے بعد افضل عمل قرار دیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ایمان اور جہاد کو۔ تو اس کو بھی اس طرح فل کیجئے۔ نمبر 4 ہے صفا و مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، سعی کی جاتی ہے۔ سعی کرنا صحیح جواب ہے، اس کو بھی اس طرح فل کیجئے۔ نمبر 5 ہے حج کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے میقات سے۔ تو میقات کو بھی فل کیجئے اس طرح۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں اپنی درسی کتاب نکالیے، پیج نمبر 21 میں خالی جگہ پر کیجئے۔ حج کی عبادت ہر عاقل اور ڈیش اور صاحب استطاعت مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہاں پہ بالغ لکھیے۔ نمبر 2 حاجی راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے ڈیش کے لیے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ سکتا ہو۔ نمبر 3 حج ڈیش کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ حج مبرور لکھے۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحج عرفہ کے دن، ڈیش کے دن، عرفہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حج کی عبادت دراصل ڈیش کا پھل لاتی ہے، توبہ اور بندگی کا پھل لاتی ہے۔ حج میں تمام قولی، فعلی اور ڈیش عبادتیں یکجا ہوتی ہے۔ مالی عبادت ہے، ڈیش میں مالی لکھے۔ حج کے دوران میں مسلمانوں کو اپنی دینی زبانی ڈیش کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، عربی زبان کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بچوں آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ شکریہ۔